اب ذرا جگر تھام کے سنیے گا بھائی. دوسرا اس میں آیتوں میں یہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو. اللہ جل شانہ خالق ہے، اس نے سب کو وجود بخشا، اس کی عبادت اور شکر گزاری بہرحال فرض اور لازم ہے، اور اس نے چونکہ انسان کو وجود بخشنے کا ذریعہ ان کے ماں باپ کو بنایا، اور ماں باپ اولاد کی پرورش میں بہت کچھ دکھ تکلیف اٹھاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم فرمایا، جو قرآن مجید میں جگہ جگہ مذکور ہے. لفظ حسن سلوک میں سب باتیں آ جاتی ہیں، جس کے سورہ بقرہ میں، سورہ انعام میں اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا، سورہ بنی اسرائیل میں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا سے تعبیر فرمایا. ماں باپ کی فرما برداری، دلداری، راحت رسانی، نرم گفتاری اور ہر طرح کی خدمت گزاری ان لفظوں کے عموم میں آ جاتی ہے. البتہ دیکھیے سارے حضرت کی نصیحت کے والدین کے بارے میں جتنے احکامات ہیں قرآن پاک حدیث پاک میں، جو وعیدیں بھی ہیں، تو ساری چیزوں کا نچوڑ سن لو کہ اگر 100 بار بھی والدین پر جان فدا کر دی نا، والدین کا ادا نہیں ہوتا. لیکن وہ آگے آ رہا ہے کہ شرک، بدعت اور گناہ میں اطاعت جائز نہیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. لیکن اس حالت میں بدتمیزی، آواز اونچی، بک بک کرنا، والدین کو آنکھیں دکھانا، یہ شخص کمینہ ہے. حضرت نے فرمایا، محسن کو بلا رہا ہے نا. البتہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری جائز نہیں. ان آیتوں میں تیسری بات یہ فرمائی کہ ماں باپ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو ان کو اف بھی نہ کہو. ذرا آگے سننا ذرا بھائی، اور دھیان سے سنیے گا. مقصد یہ کہ کوئی بھی ایسا کلمہ ان کی شان میں زبان سے نہ نکالو جس سے ان کی تعظیم میں فرق آتا ہو یا جس کلمے سے ان کو دل کو رنج پہنچتا ہو. لفظ اف بطور مثال کے فرمایا ہے. بیان القرآن تفسیر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اردو کے محاورے کے مطابق اس کا یوں ترجمہ فرمایا کرتے ہیں کہ ان کو ہوں بھی مت کہو. اف کا ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ان کو ہوں بھی مت کہو. دوسری زبان میں اس کے مطابق ترجمہ ہوگا. حضرت ذرا بھائی دیکھنا ذرا غور سے، مولوی فرحان میاں نے مجھے اس کی کاپی کر کے دی. درس قرآن کی تیاری کر رہے تھے، اس بڑھا میں پہلی دفعہ یہ باتیں، اور کئی بار ماں باپ کے حقوق پر بیان ہو چکا ہے، اور ایسا نہیں ہے، ہر ایک کے حقوق بیان ہوئے ہیں. پڑوسی کے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حقوق بیان کیے، بیوی کے حقوق بیان کیے، 22 احادیث مبارکہ شوہر کے لیے ہیں. عمل عمل عمل. ایسے بوڑھے روتے ہوئے آتے ہیں کہ کیا عرض کروں میں، وہ پھر یہ چیزیں رہ جائیں گی جو میں نہیں چاہوں گا کہ آج یہ رہ جائیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بصری نہیں، تابعی حضرت حسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے فرمایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے علم میں کلمہ اف سے نیچے بھی کوئی درجہ ماں باپ کے تکلیف دینے کا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ضرور حرام قرار دیتا. درِ منصور میں اف سے بھی نیچے کوئی بات ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. حضرت کی بات دل میں آ رہی ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا ہوں کیا کرنا چاہیے. پیارے شیخ اللہ رب العجب نے فرمایا، بیوقوف تیرا وجود تیرے ماں باپ کی وجہ سے ہے. اگر سونا نہ ہو تو ڈیزائن کیسے بنے، نگ کیسے لگے. اب ماں باپ کی وجہ سے وجود ہے، چاہے دین یا دنیا کی نعمت ہو. دنیا کی نعمت سے بڑھ کر دین کی نعمت ہے، دنیا تو پیچھے آتی ہے. پھر ماں باپ کی دعا او ہو عرش پر چلی جاتی ہے براہ راست. بد دعا بھی ایسا ہی معاملہ ہے. پھر اسی میں سے پڑھ رہا ہوں انوار البیان تفسیر سے. ماں باپ کی تعظیم و تکریم اور فرما برداری ہمیشہ واجب ہو، بوڑھے ہوں یا جوان. جیسا کہ آیت اور احادیث کے عموم سے معلوم ہوتا ہے، لیکن بڑھاپے کا ذکر خصوصیت سے اس لیے فرمایا کہ اس عمر میں جا کر ماں باپ بھی بعض مرتبہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ان کو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، اولاد کو ان کا اگل دان صاف کرنا پڑتا ہے، میلے اور ناپاک کپڑے دھونے پڑتے ہیں جس سے طبیعت بور ہونے لگتی ہے، اور بعض مرتبہ تنگ دل ہو کر زبان سے الٹے سیدھے الفاظ بھی نکلنے لگتے ہیں. اس موقع پر صبر اور برداشت سے کام لینا اور ماں باپ کا دل خوش رکھنا اور رنج دینے والے ذرا سے الفاظ بھی پرہیز کرنا بہت بڑی سعادت ہوتی ہے. آج بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، ماں سے بدتمیزی کرتی ہیں، اور جو بیٹیاں فلم، ڈائجسٹ، ناول، فوٹوگرافی اور ویڈیو گیم، کارٹون حرام اور ترکی کا ڈرامہ حرام
اور فلمیں ان کے اندر مرد ہو یا عورت ہو بددعا لگ جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی. ہمارے ماں باپ نہیں ہیں، ہم سے پوچھو آپ. میں بار بار دوستوں سے کہتا ہوں قدر کرو. وہ ابھی جب موقع آئے گا تو پھر حدیث پاک وہ بھی بتاؤں گا جس میں بددعا دی ہے. اللہ تعالیٰ نے بددعا بھیجی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے، فرشتوں کے سردار ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے سید الانبیاء علیہ السلام، انہوں نے آمین فرمایا ہے. جن کے ماں باپ نہیں ان سے پوچھنا. اس کا بھی طریقہ یاد دلانا ذرا. خدا نخواستہ نافرمانی نہیں بھی ہوئی ہے، خدا نخواستہ ہوئی ہے اور دونوں چلے گئے تو کیا بچیاں بڑی آواز سے ماں سے بات کرتی ہیں، ماں چپ ہو جاتی ہیں. جو بات سمجھ میں آئے عمل، جو بات سمجھ میں آئے نہ عمل. کیا پورا حضرت مفتی عاشق لائی صاحب رحمۃ اللہ نے فرما دیا. اگلدان کپڑے، بابا بوڑھے ہو گئے 92 برس، کئی دفعہ کپڑے خراب ہو جاتے تھے تو ضد کر کے ہمشیرہ جو ہے جو اشرف مدارس میں برسوں پڑھایا وہ ضد کر کے وہ دھوتی تھی. اور حافظ ڈاکٹر شفقت، ارکم میاں، کبھی حذیفہ بھتیجا، اور یہ تو بابا کے پوتے ہیں نا. ہم بھائیوں کو ہٹا دیتے تھے کہ چھوڑیں بھائی ہم کریں گے. حافظ ڈاکٹر شفقت تو بابا کے بیٹے، رات دن ایک کر دیا. حالانکہ ہارٹ کا اسٹنٹ کا مسئلہ، شوگر کا مسئلہ، جھونکے آتے رہے، نیند کے جھٹکے آتے تھے. بھائی آپ جا کے سو جاؤ. نہیں میں ڈاکٹر ہوں نا. بابا کو وہ تسلی مجھ سے ہوتی ہے. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تو جو ان کے کپڑے وغیرہ سے گندگی اور پیشاب پخانہ صاف کرتا ہے تو اس موقع پر اف بھی نہ کہے، جیسا کہ وہ بھی اف نہ کہتے تھے جب تیرے بچپن میں تیرا پیشاب پخانہ دھوتے تھے. اس وقت ہماری ماں نے اف کہا، بابا کی گود میں پیشاب پخانہ کرتے تھے اف کہا. تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا اف سے مراد ہے قلت، یعنی ایسی ادنا بات بھی نہ کہو جو تمہاری طرف سے نفرت یا کراہت کا اظہار کر رہی ہو. جب ادنا ایذا رسا بات حرام کر دی گئی تو اس سے بڑا ایذا رسا سلوک تو بد درجہ اولا حرام ہو گیا. نص اس پر دلالت کرتی ہے لا تنہرہما، یعنی ماں باپ کو جھڑکی نہ دو. اپنے پسندیدہ بات پر ان کو نہ جھڑکو، اپنی ناپسندیدہ بات پر ان کو نہ جھڑکو. آپ ذرا تصور کریں، حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا نا کہ ہم بدماشیاں کریں گے تو اللہ نے وہی باتیں فرمائی نا جن کو اللہ کو پتا ہے کہ ہم ایسا کر کے اپنی آخرت نہ خراب کر دیں، اپنی دنیا نہ خراب کر دیں. مجبوراً بولنا پڑتا ہے جب زکام نہیں ہے. حضرت فرماتے تھے کچھ آنسو ناک کے ذریعے آتے ہیں تو کوئی ایسا دوائی یا جوشاندہ وغیرہ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بس اللہ خوش ہو جائے. اپنی نیت کر کے آتا ہوں کہ اللہ میں اللہ والا بن جاؤں، آپ خوش ہو جائیں، قبول فرما لیں، خاتمہ ایمان پر فرما لیں اور آپ خوش ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے. حضرت کا جملہ سننا ایمان تازہ ہو جائے گا. فرمایا اتنی ہم شریعت اور سنت کی اتباع کریں کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ کر خوش ہو جائے اور فرمایا میرا امتی آ رہا ہے. اور یہاں کیبل اور VCR اور سود اور رشوت اور حرام ملاوٹ، فراست نہ دینا، زکات نہ دینا، کیا کیا ہم لوگ گڑبڑ نہیں کرتے. اللہ معاف فرمائے. جب ایک کیبل گھر سے نہیں نکلتا، فیس بک YouTube نہیں نکلتے، داڑھی پوری شرعی رکھنے کے لیے تیار نہیں، یہ گال اللہ کی زمین ہے، کیڑے کھا جائیں گے. یہ حضرت فرماتے تھے داڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ ہے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کو کاٹ سکتے ہیں ہم ایک مٹھی کے بعد. ٹھیک ہے. اللہ اللہ. اف کہنے کی ممانعت کے بعد یہ بھی فرمایا کہ ان کو مت جھڑکو. جھڑکنا اف کہنے سے بھی زیادہ برا ہے. جب اف کہنا منع ہے یہ جھڑکنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ پھر بھی واضح فرمانے کے لیے خاص طور پر جھڑکنے کو صاف اور صریح لفظوں میں ممانعت فرما دی. نص سے قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں. 5واں حکم فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ سے خوب ادب سے بات کرنا، اچھی بات کرنا، لب و لہجے میں نرمی اور الفاظ میں توقیر و تکریم کا لحاظ کرنا، خیال کرنا، یہ سب قولا کریمہ میں داخل ہیں. حضرت شعیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خطا کار، سنیں ذرا، زر خرید، پیسوں سے خریدا ہوا غلام، غور سے سننا، جس کا آقا بہت سخت مزاج ہو
یہ غلام جس طرح اپنے آقا سے بات کرتا ہے اس طرح سے ماں باپ سے بات کی جائے۔ حضرت نے فرمایا اگر کوئی آقا بار بار گردن کاٹ دیتا ہو تو غلام اس کے پاس کیسا رہے گا؟ ایسا ماں باپ کے سامنے رہو۔ مفتی نعیم صاحب نے اشرف المدارس کے دارالافتاء میں مجھ سے فرمایا تھا کہ اف کا مطلب یہ جھڑکنے کا مطلب کہ ماں اگر جوتی کے ساتھ چہرے پر جوتا رکھ کر ایسے ایسے کرے اف تک نہیں کہنا ہے، اور وہ حضرت فرماتے تھے کہ ماں باپ کی مار اور دعا کو اپنے لیے ماں باپ کی مار اور ڈانٹ کو اپنے لیے دعا سمجھنا۔ اب کہاں ہے دعا ہمارے لیے؟ اور کتنے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، والد صاحب کے پہلے انتقال ہو چکا، اب ماں کا انتقال ہو چکا، دعا کا دروازہ بند ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا خبردار، اگر گھبراؤ مت، مایوس مت ہو، کیسے دعا کا دروازہ ہوا؟ تمہارے ماں باپ نے صرف تمہارے لیے دعا کی ہے، تمہارے آخرت کے لیے دعا نہیں کی، تمہارے اولاد کے لیے دعا نہیں کی، تمہارے نسلوں کے لیے دعا نہیں کی، تو کیا دعا رک گئی؟ چلتی رہے گی؟ گھبرانے کی کیا بات ہے بھائی؟ اور جب بابا کا انتقال ہوا تو حضرت مفتی عبدالسکھروی صاحب دامت برکاتہم جو میرے محسن ہیں، ان کے احسانات بہت ہیں، مجھ سے بہت محبت فرماتے ہیں، ٹیلی فون پہ بھی تعزیت کی جا سکتی ہے، اور اتنے مصروف لوگ۔ فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تمہارے بابا کتنے نیک تھے، لیکن کتنا بھی نیک ہو جب آسمان پر جائے گا اللہ تعالیٰ کی عظمتیں، اللہ کے انعامات، تو اس کو لگے گا تو کچھ کیا ہی نہیں۔ اب تمہارا کیا فرض بنتا ہے؟ سنو ذرا غور سے، اللہ تعالیٰ فرما بردار میں لکھ دیں گے نمبر 1 اللہ سے معافی، اے میرے رب معاف کر دے، ہو ہی نہیں سکا ماں باپ کا حق، چاہے بدتمیزی کی ہو نہ کی ہو، کیونکہ ہمیں کیا معلوم کہ ہماری وجہ سے بابا کا دل دکھا یا اماں کا دل دکھا، ہمیں تو نہیں معلوم دل دکھا تھا۔ ایک اللہ سے معافی مانگنا ہے، دوسرا اس کی عادت بنا لو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما